السلام علیکم۔ ہلدی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے بر صغیر یا یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی پاپولر سپائس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں تو یہ ان کے ریلیجن کا بھی ایک حصہ سمجھی جاتی ہے۔ ہلدی کی پیورٹی کے معاملے میں پاسٹ میں بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے تھے، مگر آج کل تو بہت زیادہ چونکا دینے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا آپ کو اسکرین پر دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ہلدی اب ایک زہر کا روپ دھار چکی ہے اور ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اس کو اگنور اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کھانوں میں شامل ہوتی ہے، اس کے بغیر ہمارے کھانے مکمل نہیں ہیں۔ بازار میں دستیاب جو ہلدی آپ کو ملتی ہے، جس کو آپ بڑے شوق سے خریدتے ہیں، اس کو بالکل آپ ایک پوائزن سمجھ لیں۔ اس کے اندر ایسی خوفناک ملاوٹیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو دائمی بیمار کر سکتی ہیں، اور یہ عمل اس بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم ان ساری باتوں کو تفصیل سے دیکھیں گے، ان ملاوٹوں کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہلدی کے پراپر استعمال کا جائزہ لیا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کون سی ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جن کے اندر ہلدی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کیسا ایک پوٹنٹ اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے، ہمارے جسم میں اگر سوزش ہو تو اس کو یہ کیسے سٹاپ کرتی ہے۔ اس کی اینٹی کینسر پراپرٹیز پہ ہم نے نظر ڈالی تھی۔ یہ اوورال ایک جسمانی ٹونک بھی ہے، خاص کر دماغ کے لیے بھی ایک ٹونک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دل کے لیے بھی ایک ٹونک ہے، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ہلدی کے اندر پائی جانے والی ملاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان ملاوٹوں پہ قابو کیسے پایا جائے، ان کی پہچان کیسے کی جائے۔ سوڈان ڈائز نام عجیب سا ہے، یہ گروپ 3 ہیومن کارسینوجن ہے۔ اس کو نہ صرف ہلدی کے اندر ملایا جا رہا ہے آج کل، بلکہ جو سرخ مرچیں آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی اس کو ملایا جا رہا ہے، اور اس سے اس کو دلکش بنایا جاتا ہے۔ سن 2023 میں یعنی چند مہینے پہلے ہی ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا جس کے اندر لاہور شہر سے لال مرچ اور ہلدی کے 474 نمونے حاصل کیے گئے۔ ان کی TLC کی گئی یعنی تھن لیئر کرومیٹوگرافی، جس کے اندر یہ پتہ چلا کہ لال مرچ کے اندر یہ خطرناک کیمیکل 67% نمونوں کے اندر موجود تھا، جبکہ ہلدی کے 23% نمونوں کے اندر سوڈان ڈائی موجود تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوڈان ڈائی ہوتا کیا ہے اور یہ آپ کے جسم کے اندر کون سی تباہی لا سکتا ہے۔ یہ کیمیکل پینٹ کے اندر ملایا جاتا ہے، اس سے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، پالش کے اندر چمک لانے کے لیے بھی اس کو ملایا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں خاص کر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں اس کو ان فوڈ آئٹمز میں بھی ملا دیا جاتا ہے۔ آج کی اس پوری ویڈیو میں جتنے بھی ایڈلٹرنٹس کا میں ذکر کروں گا، یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر یوز ہو رہے ہیں، اور اگر ان کے مین ہب کی بات کریں جو پوری دنیا میں مشہور ہے اپنے سپائسز کے اعتبار سے، اپنی سپائس انڈسٹری کے لیے، تو وہ انڈیا کی ریاست بہار ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ ان چیزوں کی ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ کینسر کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر کے مطابق یہ انسانی DNA کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس سے پھیپھڑوں کا سرطان ہو سکتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک کیمیکلز کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگلی ملاوٹ کا ذکر کرتے ہیں، میٹانل یلو۔ یہ بھی ایک کارسینوجینک کیمیکل ہے، یعنی کینسر پروڈیوس کرنے والا، سرطان پیدا کرنے والا ایک رنگ ہے۔ یہ مردوں عورتوں دونوں کو بانجھ پن سے دوچار کر سکتا ہے، فالج بھی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ گہرے زرد رنگ کا ہوتا ہے تو اس کو دالوں کے اندر عموماً مکس کیا جاتا ہے، ہلدی کے اندر بھی اس کو ڈالا جاتا ہے، اور فوڈ آئٹمز میں ملانے کا اصل مقصد اس کی مقدار بڑھانا ہوتا ہے، وزن بڑھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فوڈ کو جاذب نظر بنا دیتا ہے، زیادہ دلکش بنا دیتا ہے، اور اس کو پھر لوگ زیادہ خریدتے ہیں۔ ظاہر ہے ان فوڈ آئٹمز کو لوگ کچا تو نہیں کھاتے، تو جب یہ خرید رہے ہوتے ہیں تو جو چیز جتنی زیادہ جاذب نظر ہوتی ہے اس پہ نگاہ پڑتی ہے اور لوگ پھر اس کو پرچیز کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جو فوڈ زیادہ چمکتی دھمکتی نظر آتی ہے، زیادہ اٹریکٹیو نظر آتی ہے، تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بغیر سوچے پرکھے اس کو خرید لیتے ہیں۔ چاک مٹی، جی ہاں، کیلشیم کاربونیٹ، اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پاکستان میں خاص کر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو چاک مٹی کو آپ چونا کہہ سکتے ہیں، لائم سٹون کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو فریش ہلدی استعمال کرتے ہیں، اس کا رائزوم خریدتے ہیں، جڑ خریدتے ہیں سبزی منڈی سے، آج کل اس کا موسم بھی ہے، تو اس کو اکثر لوگ جو ہے چھلکا اتار کے خشک کر کے اس کو پیس لیتے ہیں باریک۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت تھوڑی سی مقدار آپ کو آخر میں ملتی ہے۔ اب ہلدی کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں، تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو بنتا ہے، سب کو ہلدی چاہیے،
اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ پھر اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں مکس کرنے لگتے ہیں. اس کا وزن، اس کی مقدار بڑھانے کے لیے لوگ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، بہت ساری خطرناک ملاوٹیں اس کے اندر کرنے لگتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی خوفناک ملاوٹ کی. جی ہاں، لیڈ کرومیٹ. اس کا رنگ چمکیلا ہوتا ہے اور یہ ایک جان لیوا چیز ہے. تو چونکہ لوگ زیادہ چمکیلے بھڑکیلے رنگ کے مسالہ جات خریدنا پسند کرتے ہیں، تو اس کے اندر لیڈ کرومیٹ کو اسی لیے ملایا جاتا ہے کہ جیسے ہی نظر پڑی شیلف پہ اور آپ نے جھٹ سے وہ مسالہ جات اٹھا لیے. کیونکہ ظاہری طور پر جن مسالوں میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ بہتر کوالٹی کے ہوں گے. اس کیمیکل کا استعمال پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تینوں ممالک میں ہو رہا ہے. امریکہ، UK، یورپ جو مسالہ جات یہاں سے بھیجے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ کیمیکل بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہاں پہ لوگ ان کو دیسی سمجھ کے خریدتے ہیں کہ اپنے ملک کے بنے ہوئے مسالے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے لیے زہر خرید رہے ہیں. اور اگر ٹائم لائن کی بات کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 30 سال سے یہ کیمیکل ہلدی کے اندر ملایا جا رہا ہے. میں نے لیڈ کا ذکر کیا. جی ہاں، لیڈ کرومیٹ، یعنی لیڈ کو اردو میں سیسا کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنی خطرناک چیز ہے. آپ لوگوں کو سیسا کھلایا جا رہا ہے. اور لیڈ کا استعمال لمبے عرصے تک اگر یوں جاری رہے سلو پوائزننگ کی شکل میں، تو ایسے لوگوں کا BP ہمیشہ ہائی رہتا ہے. ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، سر درد رہنا، پیٹ میں درد، بچے کنذہن ہو جاتے ہیں، مردوں عورتوں میں بانجھ پن، مردوں کے سپرمز میں اب نارملٹیز کا ہونا، عورتوں میں مس کیریجز ہونا، قبل از وقت بچوں کی پیدائش ہونا، یہ سب اس کے استعمال سے ہو سکتا ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب کے اندر بہت زیادہ میڈیکل سرویز کیے گئے. ان سرویز میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں کے خون کے اندر 10 مائکروگرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ یا اس کے لگ بھگ سیسا پایا جاتا تھا. اگر اس رینج یعنی 10 کے آس پاس سیسا آپ کے خون میں موجود ہو، آپ کی باڈی میں موجود ہو، تو ہمارے جسم میں لیڈ کی وجہ سے بہت ہی خطرناک ایفیکٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اور زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ لیڈ کے لیے کوئی اینٹی ڈوٹ یا تریاک سرے سے اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ چلیشن کی مدد سے ہاسپٹل کے اندر لیڈ کو باڈی سے نکالا جاتا ہے. تو آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فوڈ آئٹم آتا ہے، جیسے آج ہلدی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر پائے جانے والی جو امپیورٹی ہے اس کو آپ کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے گھر کے اندر؟ تو سب سے پہلا ٹیسٹ تو ویژول ٹیسٹ ہی ہو سکتا ہے. آپ اس کو غور سے دیکھیں. یہ سب سے بنیادی ٹیسٹ ہوگا آپ کا کہ آپ ہلدی کو اس کے رنگ سے پہچاننے کی کوشش کریں. اصل ہلدی پاؤڈر ڈیپ گولڈن یلو ہوتی ہے. اگلے ٹیسٹ کو ہم ٹیکسچر ٹیسٹ بول سکتے ہیں. آپ اصل ہلدی کی ایک چٹکی ہتھیلی پر رکھیے اور اسے زور سے ملیے تو آپ کی ہتھیلی پر زرد رنگ رہ جائے گا، جبکہ ملاوٹ زدہ ہلدی آپ کے ہاتھ سے آسانی سے گر جائے گی اور زیادہ رنگ بھی نہیں چھوڑے گی. آپ اس کا سالیبلٹی ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہلدی کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں. اصل ہلدی گلاس کے پیندے میں اکٹھی ہو جائے گی، جبکہ کیمیکل والی ہلدی میں اجزاء تیرتے رہیں گے یا پانی میں حل ہو جائیں گے، پانی کی سطح میں بیٹھیں گے نہیں. اچھا، اب اگر کوئی یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہلدی کے اندر چاک پاؤڈر تو نہیں ملا ہوا، تو وہ لوگ کیا کریں؟ ایک پلیٹ کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈالیں، اوپر تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور پھر اس پر تھوڑا سا HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی تیزاب ڈال لیں. یہ تیزاب سینیٹری کی شاپ سے آپ کو بآسانی آج کل مل جاتا ہے. اگر یہ تیزاب ملانے کے بعد ہلدی کے اندر ببلز بننے لگیں، بلبلے بننے لگیں، تو سمجھیے اس کے اندر چاک مٹی ملائی گئی ہے. لیڈ کرومیٹ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنی ہلدی کے اندر، سیسا جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، تو اس کے لیے ہلدی کو پانی میں ملائیں. چونکہ یہ کلرڈ پگمنٹ ہے یعنی لیڈ کرومیٹ، تو یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے. اور یاد رہے کہ خالص ہلدی پانی میں حل پذیر نہیں ہوتی، وہ گلاس کے پیندے میں بیٹھ جائے گی. اور میٹنل یلو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک اور امپیورٹی ہے، اس کا ذکر بھی آج ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹے سے گلاس میں ہلدی کو ڈالیں، اوپر سے تھوڑا سا پانی ڈالیں، اس کے بعد اس پہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈال دیں. تیزاب کی بات کر رہا ہوں. اگر ہلدی گلابی رنگ میں تبدیل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے اندر یہ کیمیکل موجود ہے، یعنی اس کے اندر میٹنل یلو موجود ہے. تو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں. جوانی میں انسان کیمیکل بھی برداشت کر جاتا ہے، لیکن انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھنے لگتی ہے تو وہ ان خطرناک کیمیکلز کو ہینڈل نہیں کر پاتے. لوگ آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگتے ہیں. طرح طرح کی بیماریاں اور آرگن ڈیمیجز گھیر لیتی ہیں انسان کو. آج کل ہر طرف ملاوٹ ہی ملاوٹ کا دور ہے. اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھیے، اپنا خصوصی خیال رکھیے. فی امان اللہ.